कहत الرجال کا لفظی مطلب ہے آدمیوں کا قحط، لیکن مجازی طور پر اس سے مراد ہے لوگوں کے ایک گروہ میں بھی اچھے انسانوں کی کمی، یعنی ایک ایسی صورتحال جس میں آبادی میں مسلسل اضافے کے باوجود باصلاحیت اور قابل استعداد لوگ کی تنگ سالی برقرار ہے۔ مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست کے طویل مضمون، جس کا عنوان بھی قحط الرجال ہے، میں بڑے دل پذیر انداز میں اس اصطلاح کی تفسیر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ آواز دوست کا طویل مضمون قحط الرجال ہے، جسے ذہنی سفر نامہ، رپورتاژ، خاکہ نگاری یا آٹوگراف البم کی کہانی سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میرے پاس PDF فائلز بھی موجود ہیں۔ ڈسکرپشن میں جا کر آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قحط الرجال میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عظیم لوگوں کی کمی کا احساس مصنف کو شدت سے ہے، اور وہ اس احساس میں قاری کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ مختار مسعود اپنی البم اٹھاتے ہوئے عظیم لوگوں کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، اور قاری بھی یہ جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے کہ ان کی نگاہ انتخاب کس پر ٹھہرتی ہے، اور وہ کس خوبصورتی سے اسے ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ آٹوگراف البم کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک چینی مہمان مصنف کے گھر آتا ہے۔ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ آج ہمارے گھر میں چینی مہمان ابراہیم شاہ کیو چن تشریف لائے ہیں اور ان سے آٹوگراف لیا جائے۔ مختار مسعود نے اپنی آٹوگراف البم میں دستخط لیے اور پھر معصومیت سے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ اس آٹوگراف البم پر کس سے دستخط لوں۔ اس وقت ان کے والد نے جو نصیحت انہیں کی، اسے مصنف نے ہمیشہ کے لیے گرہ سے باندھ لیا۔ وہ کہتے ہیں، جاؤ نگاہ انتخاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ یہ 1971 سے 1972 تک پہنچتے پہنچتے پاکستان میں بڑے آدمی بننا بند ہو گئے تھے۔ بڑے آدمی سبھی 1947 سے پہلے بن چکے تھے۔ اس کے بعد ٹوٹنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ قحط الرجال 1971 سے 1972 میں مکمل ہوا۔ اس مضمون کی ابتدا عبرت آموز اور عبرت انگیز جملوں سے ہوتی ہے، اور پڑھتے ہوئے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ پروفیسر محمد صدیق خان شبلی قحط الرجال کے بارے میں رقم دراز ہیں کہ مختار مسعود نے قحط الرجال میں شخصیتوں کے خاکے نہیں لکھے، بلکہ ان عظیم شخصیتوں کی زندگیوں کے بعض روشن پہلو پیش کر کے ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ اسلوب کی جادوگری قحط الرجال میں نمایاں ہے۔ خوبصورت جملے بولتے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، جیسے قحط الرجال یادوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں لوگوں کے نقوش ابھرتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں، جیسے ابراہیم شاہ کیو چن چینی مہمان، نواب بہادر یار جنگ، M فاسٹر، انگریزی ناول نگار ملا واحدی، حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، سید عطا اللہ شاہ بخاری، نواب حمید اللہ، راجہ صاحب محمود آباد۔ مصنف کی یہ تحریر مختصر شخصی خاکوں پر مشتمل ہے۔ ہر خاکے کے آخری حصے میں نئی پیش کی جانے والی شخصیتوں کا تعاقب پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مربوط منظم سلسلہ جوڑتے ہوئے اسلوب نگارش کی انتہائی خوبصورت شکل ملتی ہے۔ مصنف کے اسلوب کے بارے میں ضمیر جعفری لکھتے ہیں، آواز دوست کی اشاعت سے اردو نثر کو ایک نئی توانائی اور نیا اعتماد ملا ہے۔ انہوں نے اردو نثر کی خوبصورت ترین پھولوں سے بوندا باند رنگ اور رس اور خوشبو جمع کر کے بات کہنے کا ایک نیا سلیقہ پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے جملوں کو ہیروں کی طرح تراشتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی یہ بات ایک جملے میں بلکہ ایک لفظ میں ادا ہو جائے۔ مختار مسعود آواز دوست میں کھلی طور پر ایسے خالق نظر آتے ہیں جو اپنے فن پارے کے ذریعے اپنے قاری کو پیغام حیات دیتا ہے، اور ایک ایسا احساس جس کے تحت قاری اپنی سطح سے اوپر اٹھ کر زندگی کو نئے زاویوں سے نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔
مختار مسعود کا فنی کمال یہ ہے کہ ان کی تحریر بغیر کسی مربوط پلاٹ کے شروع ہوتی ہے اور پھر ایسی مرتب اور منظم شکل اختیار کر لیتی ہے جو نہ صرف پرخیال ہے بلکہ جمالیاتی آہنگ بھی رکھتی ہے۔ ان کی ایک اور نئی خوبی یہ ہے کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل میں اپنی مرضی سے سفر کرتے ہیں، اور قاری بھی تحریک پاکستان کی اس سے زیادہ خوبصورت تاریخ اور دستاویز لکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس کتاب کا لفظ لفظ صداقت پر مبنی ہے، تخیل کی کار فرمائی ہے، مگر تاریخ کی سچائیوں کا ایک ترتیب نو دینے کے لیے اس بروئے کار لایا گیا ہے۔ مختار مسعود نے اپنی اس مختصر تحریر میں پیش کردہ شخصیت تک پہنچانے کے تمام حوالے استعمال کیے ہیں، لیکن کچھ یوں کہ قاری کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس تحریر میں زیادہ سے زیادہ بتانے کے خواہاں ہیں۔ مختار مسعود شخصیت نگاری کے واقعات اور روایت انداز سے ہٹ کر شخصیت کے ظاہری خد و خال اور اہم واقعات کو زندگی ڈرامائی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً قائد اعظم کی زندگی کا تعارف انتہائی مختصر اور چونکا دینے والا ہے، مگر اتنا تاثیر کہ اس سے بہتر طور پر کوئی پیش کرنے کا سوچ ہی نہیں جا سکتا۔ مختار مسعود لکھتے ہیں، بیگم اس کی زندگی میں بہت دیر سے داخل ہوئی اور بہت جلد نکل گئی، دوست بہت کم اور اولاد واحد آنکھ زندگی کی تمام آشائشیں اسے حاصل تھیں، اور عمر 60 برس کی تھی۔ مختار مسعود الفاظ کے حسن اور ان کے معنوی اثر سے بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے استعمال کے لیے بے جا احتیاط برتتے ہیں، ایک ایک لفظ پر ناپ تول کر کے استعمال کرتے ہیں جسے کوئی آئین ساز کسی آئین مرتب کر رہا ہو، اور اس خطرے ہو کہ ایک لفظ کے غلط استعمال سے مستقبل میں ملکی اور قومی سطح پر بے شمار پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ایک گروہ بھی اچھی انسانوں کی کمی، یعنی ایسی صورتحال جس میں آبادی میں مسلسل اضافے کے باوجود باصلاحیت اور قابل استعار لوگوں کی تنگ سالی برقرار ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ میں نے وہ باتیں بتائی ہیں آپ کو، مزید اس کے اندر میں نے تمام ڈیٹیل جو ہے اپنا PDF میں دے دی ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ لیں گے، اور اپنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے بھیجوں تو آپ کمنٹ کرنا، میں آپ کے لیے ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔